آپ کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ ماڈل ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور اسقاط حمل کے بعد مبینہ طور پر قتل مقتولہ کا کیس ہائی پروفائل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ جو آپریشن کروایا وہ بھی باجی نے کروایا؟ ہاں جی۔ جرم چھپانے کے لیے ابارٹ کرنے کے بعد ضائع کر دیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور اس کو حاملہ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد انتقال کر جاتی ہے۔ اس کیس کو ہائی پروفائل کیس ڈکلیئر کیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحات علی شاہ صاحب۔ بچی جو ہے وہ ایک شخص کی یا ایک فیملی کی بچی بعد میں ہے۔ اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایک ٹینڈنسی ہے کہ ملزمان جو ہیں ایک غریب گھر کے وکٹم کو مینیج کرتے ہیں، اور اس کیس کے اندر ہوا یہ کہ بچی نے پہلی جو ویڈیو بنائی اس نے اپنے مالک کو بھی اس میں نامزد کیا، اس نے ڈرائیور کو بھی نامزد کیا، لیکن سبسیکوینٹلی ایکیوزڈ ہیز مینیجڈ کہ انہوں نے 164 کا اس بچی کا بیان کروایا، جس میں اس نے کہا کہ جی مالک کا تو نام میں نے نہیں لیا تھا۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ایویڈنس کو ضائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ کس نے کیا؟ یہ مالک نے کیا، لیکن میں اس میں پوری طرح سے سمجھتا ہوں کہ جو بچی کا والد ہے وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے انڈر کوارشن اس نے یہ سارا کیا، لیکن اب کیونکہ ہم ایک ماڈرن دور میں ہیں تو شاید ملزم نہیں سمجھتا کہ پروسیکیوشن اور پولیس بہت ایڈوانس سٹیج کے اوپر سائنٹیفک ویز کو یوز کر رہی ہے۔ وہ ایویڈنس بھی ہم نے کلیکٹ کر لی ہے کہ جس کے اندر بچی نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ اب کیونکہ اپیکس ہے کہ سپریم کورٹ نے ایس او پیز فکس کیے ہیں کہ اوریجنل ہمیں وہ سورس بھجوانا ہے پی ایف ایس سے، اس کی ویریفیکیشن کے لیے، سرٹیفیکیشن کے لیے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا چینج نہیں کیا گیا یا کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال نہیں ہوئی۔ اور اس سے بڑھ کے کیس جو مجھے بڑا، میں آپ کو باوثوق طریقے سے کہتا ہوں کہ اٹ از اے کیس آف کیپٹل پنشمنٹ، کیونکہ جو پولیس کے پاس اس بچی نے بیان دیا جس پہ ایف آئی آر درج ہوئی، اس بیان کو ہم ایک ڈائنگ ڈیکلریشن تصور کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہ پروو کرنا ہے، اور اس بیان کے اندر نہ صرف مالک کا بلکہ ڈرائیور کا نام موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، اس کیس پہ گھر کے اور بھی افراد ہیں، انہوں نے بھی اپنی ضمانت لے رکھی ہے، یہ کب تک ضمانت ہے اور پھر پولیس نے ان کو شامل تفتیش کیا ہے اور کب وہ پیش ہوں گے؟ کچھ چیزیں مجھے بھی ریسٹرکٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ پروسیس آف انویسٹیگیشن ہے، اس کو شاید ابھی قبل از وقت ہوگا چیزوں کا، کیونکہ بہت سی چیزوں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ رہا کہ نیکسٹ جو ہم پروگرام کریں گے اس میں آپ کو سارا تفتیش کے مختلف مراحل بتائیں گے۔ یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح ابارشن کے لیے ایک نجی کلینک لے کے گئے اس کو، تو ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا؟ دیکھیں لائن آف انکوائری جو میری طرف سے جاری ہوئی ہے اس میں بالکل یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ دے آر آلسو ایکیوزڈ آف دی اکرنس، کیونکہ ٹرانزیکشن وہی ہے کہ اپنا جرم چھپانے کے لیے ایویڈنس جو ضائع کی گئی وہ فیٹس تھا جس کو ابارٹ کرنے کے بعد ضائع کر دیا گیا۔ تو اس قسم کا ابارشن از خود ایک جرم ہے، تو اس میں وہ بھی بالکل وہ ٹرانزیکشن کا کنیکٹڈ اوفینس ہے، تو اس کے اوپر ورک آؤٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سارے نیٹ ورک کے جتنے لوگ ہیں سب پکڑے جائیں۔ یہ بھی پتہ چل سکا ہے کہ پہلے فیز میں بچی کے والد کو پیسے دیے گئے لاکھوں روپے۔ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ از اے میٹر آف انویسٹیگیشن، لیکن جو اپیرنٹلی نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ خاوند بچی کا 164 کا اسٹیٹمنٹ جو ہے آن دی ریکویسٹ آف ہر فادر ہے، اس کے فادر نے خود جا کے وہ اپلیکیشن دی ہے، اور اس اپلیکیشن پہ جو 164 کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے یہ کہا کہ یہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے، پھر میجسٹریٹ صاحب نے وزٹ کیا ہاسپٹل، وہاں پہ بیان ریکارڈ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے سرکمسٹانس نہیں تھے، بچی واز ناٹ ان اے اسٹیٹ آف مائنڈ کہ جس کے اندر اس نے وداؤٹ کوارشن وہ بیان دیا ہے۔ وہ نظر آتا ہے کہ میں نے جو کہ وہ بیان ہوا ہے۔ مجسٹریٹ صاحب آ سکتے ہیں ہاسپٹل بیان لینے کے لیے؟ نہیں، میجسٹریٹ صاحب جا سکتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے 164 کا، لیکن جو بچی کا ڈیویٹ کرنا ہے، جو اپنے پریویس اسٹیٹمنٹ سے ریزائل کرنا ہے، دس کیریز ویٹ کے ملزم نے مینیج کیا ہے، اور مینیج کرنے کے بعد اس نے اپنی سکن سیو کرنے کے لیے اپنے ایک ڈیفینس لائن کھیلی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پروسیکیوشن بڑی پرویکٹیو ہے، پولیس بڑی پرویکٹیو ہے۔ پتہ چل سکا کہ مقتولہ کتنے سالوں سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، کتنے پیسے لے رہی تھی یہاں سے؟ بیسیکلی یہ تو ساری کی ساری ایک ایسی انفارمیشن ہے جو ابھی تفتیش میں چیزیں آ رہی ہیں، تفتیش لکھی جائے گی، وی ول کمنٹ اپون کہ جب ہمارے پاس پولیس رپورٹ آئے تو یہ باریکیوں پہ کمنٹ کیا جا سکے۔ پولیس نے مقدمہ بچی کے والد کی مدیت میں درج کیا ہے،
اگر بچی کا والد کہہ دے کہ میں کیس سے پیچھے ہٹتا ہوں اور ہم جو ہے ان کو معاف کرتے ہیں, تو پھر کیا کرے گی پولیس اور پروسیکیوٹر؟ دیکھیں ہم اس میں یہ اتنا سنگین نوعیت کا کرائم ہے کہ یہ فساد فی الارض کی ڈیفینیشن کو کوالیفائی کرتا ہے. ابھی اس کا چلان آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس پہ 311 سیکشن جو ہے پی پی سی کا وہ اس میں ایڈ آن کریں گے, اور وہ مدعی کا چاہے وہ کمپرومائز کر لے, لیکن جو مٹیریل کلیکٹ کیا جاتا ہے کورٹ اسٹیٹ رسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہوئے 311 کے کمپرومائز کی سچویشن سے کیس کو نکال لیتی اور اسٹیٹ تھرو کورٹ پروسیس 311 کے سیکوینس میں پنشمنٹ دلوا سکتی. تو ایسا ہو سکتا ہے اگر کیس سے ہٹنا چاہے فیملی تو اسٹیٹ مدعی بن کے اور کیس کو آگے لے کے چلے؟ اسٹیٹ تو آلریڈی مدعی ہے, لیکن اب 311 کے تحت ہم نے دیکھنا کیا کہ اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتی ہے جو اوور رائڈ کر جائے اس کمپرومائز پہ کہ جو لیگل ایئرز نے کیا. جس طرح ملازمہ کو زیادتی کی گئی ملازمہ کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو حاملہ کر دیا گیا, تو کیا ڈرائیور ہی ملوث ہے یا پھر گھر کا مالکن کا بیٹا وہ بھی ملوث ہے؟ دیکھیں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے, جو فرد بیان بنا ہے, جو اس بچی کا سٹیٹمنٹ ہے, ہم نے وہ دیکھنا ہے. میں آپ یا تفتیشی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون ملوث ہے یا نہیں. نامزد ہوتے ہیں اور اس کے بعد انویسٹیگیشن نے کلیکشن آف مٹیریل کرنا ہوتا ہے جس کو ایویڈنس کی صورت میں ہم نے ٹرائل کورٹ پہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ نامزد ہوا تھا, اس کے خلاف یہ مٹیریل ہوا تھا, اور پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کر لیا. تو نامزد وہ دونوں ہوئے, مالک بھی اور ڈرائیور بھی. اگلی بات ہے انویسٹیگیشن کی, اور اس سے اگلی بات ہے ٹرائل. کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہم اگلے 8 سے 10 دن میں کمپلیٹ کر لیں, اور ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہم اس کی پولیس رپورٹ 173 کا جو چلان ہے وہ ہم سینڈ ٹو کورٹ کریں, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم اس کیس کو, کیونکہ یہ اینٹی ریپ ایکٹ کے شیڈیول آفینس کے ساتھ ہے, تو اس کو ہماری کوشش ہے کہ ود ان 4 months ہم اس کا ٹرائل کنکلوڈ کریں.